ہلالی صاحب، بقول عمران خان کے مرضی کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکا، مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکا، اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا، نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور فیصلے کہیں اور ہوتے تھے۔ ان بیانات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر پھر یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اور شاید اگر جب وہ دوسرے دفعے اگر آئے انشاءاللہ تو اگر وہ یہ نقص ختم نہ کرے، اور if he does not act to ختم کرنے کے لیے، تو پھر بالکل وہ پھر فیل ہو جائے گا۔ مگر میں دو تین چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ یہ جب آپ اس قسم کے پروموشنز اور ایکسٹینشنز دیتے ہیں نا، تو آپ وہ جو لوگ، وہ بڑے اچھے افسر جو کلیئرڈ فار پروموشن ہیں، جو لائن میں ٹھہرے ہیں، ان کا آپ حوصلہ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں مورال آرم فورسز کا۔ دوسری بات یہ ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر، یا وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف بہت کرپشن کے الزام ہیں، یا پریزیڈنٹ، اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے، یا بلکہ آپ کو بات کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ریپوٹیشن ان کے آنکھوں میں پھر وہ بھی گر جاتا ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بن جاتے ہیں، اور جب آپ پولیٹیکل بن جاتے ہیں تو فوج میں اور پبلک رسپیکٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ دس از ویری آبویس۔ اور وہ سوچتے ہیں یہ اس کا وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں بننے کے لیے، آخر ان کی ٹریننگ تو ویسے ہی ہے نا، اور اگر ان کی اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دے کین بیکم چیفز، تو ان کی جب باری آتی ہے، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی آدمی اس دنیا میں انڈسپینسیبل نہیں ہے، تو آپ مت کریں۔ اور دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے، باجوہ اور کیانی، پہلے 3 سال ان کا اچھا گزرا، دونوں کا، کیانی کا اور ان کا، بٹ باقی پوسٹ ایکسٹینشن 3 سال ان کا دونوں کا بڑا کنٹروورشل ہو گیا۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ ڈائر ایمرجنسی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ، جدھر کنٹینیویشن آف کمانڈ بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ ایسے اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ڈائر ایمرجنسی کا بہانہ دیکھ کے کیا، تو سپریم کورٹ کو ریفر ہونا چاہیے، اور ایک دن سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک دن کے اندر آنا چاہیے۔ بالکل۔ دیکھیے، وی مسٹ اسٹاپ دس۔ یہ کسی اور سروس میں نہیں ہوتا، کسی اور ملک کے سروس میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سب اپنی غلطی مان سکتے، اتنا ظرف ہے سب کا، اور یہ کہ دوسرے فریق کی جانب سے وضاحت اب ضروری ہو چکی ہے؟ کیونکہ عمران خان کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا۔ دیکھیے، میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ غلطی وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، اگر مان لیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا ہے، پولوٹیڈ اور کرپٹ، مگر اگر فوج کے ود ان دی آرمی جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن، یہ تو 100% آن ایوری کنسیڈریشن ایکسپٹ میرٹ، ایکسپٹ کمپٹنس، یہ آپ بھول جائیں۔ اس کے وہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے ہوتے ہیں، اور ان میں ان کا فائدہ ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، مگر اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ دیٹس ویری گڈ۔ اپ ٹو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل میرے خیال میں ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے، میرٹ بیسڈ ہے، اور بہت کم اس قسم کے پرسنل ایسپیکٹس کو انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں۔ اور دیکھیے، پیرامڈ اتنا شارپ ہے، اتنا سٹیپ ہے۔ مثال کے طور پہ جب پرائم منسٹر کو کچھ آتے تھے پروپوزلز کہ ہم فلانے کو، وہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی بی بی، وہ آتے تھے کہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے بھی لیفٹیننٹ جنرل، اپروول تو بے شک ان کا ہوتا تھا، مگر انٹرفیئرنس اس میں نہیں تھا۔ تو مجھے موقع ملتا تھا کہ یہ جب آتے تھے تو ان کے جو پرفارمنس رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ کبھی کبھی لگاتے تھے ساتھ۔ تو میں دیکھتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے ایکسلنٹ رپورٹس، جو پروموشن پہ ایکسلنٹ رپورٹس۔ اب کیا، جب پیرامڈ اتنا، جب آپ 200 لوگوں کو ایک پوسٹ کے لیے مثال کے طور پہ سلیکٹ کر رہے ہیں، on what basis will you differentiate؟ آپ سمجھ جائیں، most of them are very similar۔
ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی کون کرنل تھا وہ شیو کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا, تو پھر کو 1-2 گالیاں دی اس نے بڑے زور سے, وہ بھی نوٹ ہو گیا کہ شاید یہ گالیاں کچھ زیادہ دیتے ہیں اس سال کے, اور شاید دیٹ میڈ دا ڈفرنس بٹوین ہز پروموشن اینڈ اس کو پروموشن اس لیے نہیں ملا. وہ دوسرا جس نے اپنے آپ کو کاٹا, گالی کچھ نہیں دیا, چپ کر کے بیٹھ گیا, وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی غلط انٹری نہیں ہوئی اس کی ACR پہ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری اسٹیپ پیرامڈ. سلیکشن ود ان دی آرم فورسز ٹھیک ہے, مگر جب یہ آرمی چیف اور ایکسٹینشن کے آتا ہے, کون کہے گا کہ یہ اونلی آن دا بیسس آف میرٹ ہے؟ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پبلک پہ, پالیٹکس پہ, اور فوج پہ بھی. سیڈلی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اوریا صاحب, اگر یہی سارے معاملات تھے جس طرح کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, اتنے ہی کانفلکٹس تھے, تو پھر ایک پیج پر ہونے کا تاثر آخر وقت تک دیا جاتا رہا عمران خان کی جانب سے, وہ کیوں تھا؟ دیکھیں, ایک پیج پہ تو رہتے ہیں, شروع میں تو بہت زیادہ ایک پیج تھے. مجھے یاد اچھی طرح کہ جب پہلی دفعہ میں باجوہ صاحب سے ملا تھا تو میں نے ان سے بات کی, تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے میں شروع میں ملاقات چاہتا تھا تاکہ میری جو ایک سول سروس کا ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا ان کو بتا سکوں, لیکن ان کے ارد گرد جو کلاؤڈ ایسا ہے کہ وہ نہیں مجھے چاہتا کہ میں ان سے مل سکوں, اور واقعی ہوا بھی ایسا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتا دیا کریں, میں عمران خان صاحب کو بتاتا ہوں. اس لیول پہ ایک پیج پہ تو ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفرنسز بھی آتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان سارے 3 سالوں کے اندر سچویشن کس طرح کی ریپنڈ ہوئی ہے. اور وہ ریپنڈ سچویشن کو مظاہر بات ہے کہ سیاست میں آپ پاناما جو تھا یہ عمران خان کو بھی ورثے میں ملا اور جنرل باجوہ کو بھی ورثے میں ملا. یہ جنرل باجوہ کا نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ڈان لیکس تھا وہ بھی جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا اور عمران خان کو بھی ورثے میں ملا. تو ایک ایسی راہ جو کہ نواز شریف کے زمانے کے اندر بلٹ اپ ہو گئی تھی ڈان لیک کے بعد, جس میں سیرل المیڈا والا کیس اور باقی ساری چیزیں آ چکی ہوئی تھی, وہ ایک رفٹ تو بن گئی تھی, پولیٹیکل رفٹ. اور اس کے بعد پھر پاناما آ گیا, پھر پاناما کے اندر انوالومنٹ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم تو کچھ پولیٹیکل فورسز کو کا دم گھوٹ کے ہم کو ختم کر دیں گے. ہمارے ہاں ایجنسیز کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ کہتے یہ ہیں کہ فورسز کو قائم رہنا چاہیے, مکمل طور پہ مرنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ نواز شریف کو باہر نکالا گیا, وہ پھر مریم کو بھی اس طرح سائڈ پہ باہر نکالا گیا, پھر ان کو ایک سپیس دی گئی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر پولیٹیکل رفٹ پیدا کرتے ہیں. اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کی بات جو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 88% جو ہے نا فوج میں میجر کے لیول پر ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی چھاننی بڑی زبردست, اگرچہ کہ تھوڑی بہت سفارش ہوتی ہے لیکن اتنی سفارش نہیں ہوتی جتنی. تھوڑی بہت بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جنرل کا بیٹا ہے یا کوئی جنرل کا بھتیجا ہے تو اس کے کورسز ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وقت پہ وہ اسٹاف کالج کر لیتا ہے, وقت پہ مختلف قوام کورسز کر لیتا ہے,